کسی مخصوص زمانے کے لیے تھا اور نہ کسی مخصوص علاقے کے لیے تھا اور نہ ہی کسی مخصوص قبیلے اور خاندان کے لیے تھا، بلکہ اس دین کو اور اس مذہب کو اور اس اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی بنایا ہے، اور ہر زمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم جاری و ساری رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر کوئی انسان عمل کر کر اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ میں نے سورہ نحل کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو مرد یا عورت اعمال صالحہ کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا چاہے عورت میں سے ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان والے ہو۔ اعمال صالحہ کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی موجود ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو انعامات کا تذکرہ کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ دنیاوی زندگی راحت والی، چین اور سکون والی ملے گی، اور آخرت کے اعتبار سے ذکر کیا دوسرا انعام اس کو یہ ملے گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم ان کے لیے بدلہ دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیا، کہ جو اعمال صالحہ کیا ہے اور ایمان کی حالت میں کیا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی راحت والی زندگی، اور مرنے کے بعد لامحدود جو زندگی ہے وہاں بھی اجر و ثواب سے مالا مال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے، اور ہر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پاکیزہ زندگی گزاروں اور صاف ستھری میری اپنی زندگی ہو، چین سکون اور راحت مجھے اپنی زندگی میں میسر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین نمونہ اس آیت شریفہ میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کے لیے وہ یہی چاہتا ہے کہ بندے پاکیزہ زندگی گزاریں، چین سکون اور راحت کے ساتھ میں دنیا میں بھی رہے، مرنے کے بعد بھی نعمتوں سے نوازے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اپنے بندوں کے متعلق منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اعمال دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بجا لائی جائے اور دنیا میں چین اور سکون راحت کو حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم عبادت ہمیں نماز کی دی، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا چین اور سکون رکھا، اس کی رضا اور خوشنودی اس میں مضمر رکھی، پوشیدہ رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی جب بجا لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ ایمان والے۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کامیابی کے بعد کبھی نقصان نہیں، ایسی فلاح اور ایسی جو ہے فوز کامیابی جس کے بعد کبھی خسران نہیں، نقصان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کو پیدا کیا۔ خشوع اور خضوع نماز کا ظاہر ہے اور ایک نماز کا باطن ہے۔ نماز کا ظاہر بھی عمدہ بنایا، اسے خشوع کہتے ہیں، اسے خضوع کہتے ہیں، اور نماز کا باطن خشوع ہے کہ جس میں اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھیان اور توجہ کے ساتھ وہ اس نے اس عبادت کو انجام دیا، تو وہ خشوع اور خضوع سے عبادت کو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مطالبہ کیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کا اس میں تذکرہ کیا، اور خشوع و خضوع نماز کے ادا کرنے پر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا تذکرہ کیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے برخلاف کہ جس نے عمل کو بنایا سنوارا اس پر تو اللہ کی طرف سے یہ اجر ہے، جس نے عمل کو بگاڑ کر عمل کیا اور اس عمل کو جس طریقے سے خدا چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس پر پکڑ ہے، اس پر عذاب ہے۔ دو بندے ہیں، ایک ہی جیسا عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک کا عمل بنا ہوا ہے
اور بننے کی وجہ سے اجر کا مستحق ہے، اور ایک کا عمل بگڑا ہوا ہے، بنا ہوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمل تو وہ بھی کیا لیکن بگڑے ہوئے ہونے کی حالت میں کیا، جس کی وجہ سے اس پر سزا مرتب ہو۔ جیسے اسی طرح جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نماز ہے، دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بندے نے نماز پڑھی خشوع کے ساتھ، ارکان بھی صحیح ادا کیا، اللہ کے دھیان اور توجہ کے ساتھ میں ادا کیا، تو اس نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ، کامرانی کا وعدہ اور نجات کا وعدہ، اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ اور ایک دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز بگاڑ کر پڑھتا ہے اور نماز میں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ارکان کو صحیح ادا نہیں کرتا ہے اور دل کدھر کسی اور طرف مائل ہے اور وہ اللہ کے دھیان سے غافل ہے، اس حالت میں وہ نماز ادا کر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازیوں کے بارے میں بھی فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن عمل بگڑا ہوا ہے، عمل اس طریقے کا نہیں جیسے اللہ نے چاہا، نبی نے طریقہ بتلایا اس طریقے پر نہیں ہے، عمل تو وہی ہے لیکن یہ ہے کہ بگڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ہلاکت کا سامان بن رہا ہے۔ ایک دوسری اور مثال سے سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے پڑھنے والے اور قرآن کے حافظ ہونے پر ایک بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ جب حافظ قرآن کو یاد کر لیا اور وہ دنیا سے اسی حال میں رخصت ہوا کہ وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہا، کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، کہ جو ہے قرآن پڑھتا جا، ورتقی، کہ تو جنت کے درجات چڑھتا ہے۔ اور قرآن کیسے پڑھ؟ کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن کو اسی ترتیل کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھو جیسے دنیا میں تم قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتے۔ تو یہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک عمل ہے، اور اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جنت کا اور جنت کے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا گیا۔ اور جو صاحب قرآن ہے جب وہ اس پر عمل کر کر آخرت میں جائے گا، جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے سلامتی پیش کریں گے اور جنتی لوگ بھی اس کے لیے سلامتی کی دعائیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پر سلامتی کا انعام ہو۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لیکن قرآن بگاڑ کر پڑھتا ہے، اس کی تجوید صحیح نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے کہ ان کے وہ الفاظ صحیح نہیں، اور اس نے قرآن کو اس نہج پر نہیں پڑھا جس نہج پر پڑھنے کی تعلیم دی گئی، ٹہر ٹہر کر نہیں پڑھتا ہے، جلد بازی کرتا ہے اور اس کے الفاظ آدھے اندر اور آدھے باہر ہوتے ہیں، اس طریقے سے قرآن کو بگاڑ کر پڑھا تو اس پر خدا کی طرف سے لعنت بھی ہے، پھٹکار بھی ہے، اور خود قرآن اس پر جو ہے لعنت کر رہا ہے۔ عمل دونوں کا ایک ہی جیسا، ایک عمل بنا ہوا ہے، بنے ہوئے عمل پر دنیا میں بھی راحت اور اطمینان ہے اور دنیا میں بھی چین اور سکون کی زندگی کا وعدہ ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا وعدہ ہے۔ اور ایک نے عمل کو بگاڑا، دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ اور عذاب ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے اعمال صالحہ کا، اعمال صالحہ کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہوگا، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت سزا دیں گے اور سخت پکڑ میں لے کر آئے۔ ایمان والا ہے اور ایمان والا اعمال صالحہ کو بگڑی ہوئی شکل میں پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے عذاب ہے اور اس کے لیے سزا ہے۔ میں نے ایک دوسری آیت پڑھی آپ کے سامنے،
سورہ طٰہٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دوسرا پہلو ذکر کیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ پھیر کر چلے اور وہ پیٹھ دکھا کر اللہ کے اوامر کو چلتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ زندگی کے تنگ ہونے کا مطلب علماء نے لکھا کہ مال کی فراوانی میں کمی نہیں ہوگی، مال کی وسعت ہوگی، مال کی فراوانی خوب ہوگی، لیکن چین اور سکون، راحت اور اطمینان نہیں رہے۔ مقصود زندگی کا یہی ہے کہ آدمی جن اعمال صالحہ کو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ کیا گیا، وہ پاکیزہ زندگی اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، سلطنت دی، اور ایسی سلطنت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا تھا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب میری بخشش فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے، ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ ملے، ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت اور سلطنت نہ ملے۔ ایسی سلطنت کا انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سلطنت دی، اور آپ کو جو سلطنت دی تھی اس جیسا کسی اور کو وہ حکومت اور سلطنت نہیں دی گئی۔ سلطنت کیسی تھی؟ بادشاہ وہ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، جنات کے بھی بادشاہ تھے۔ صرف انسان اور جنات ہی ان کی ماتحتی میں نہیں تھے، وہ ہواؤں پر بھی ان کا رعب اور دبدبہ تھا، اور بادل ان کے تابع تھے، اور جتنی مخلوقات تھی وہ سب مخلوقات ان کی اپنی منشا کے مطابق چلا کرتی تھی۔ ان کی بول چال، ان کی گفتگو، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ان کو سکھلائے رکھا تھا۔ ہر مخلوق کی زبان کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ اتنی بڑی بادشاہت اور سلطنت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر جڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، نعم العبد انہ اواب، کہ یہ ہمارا بہترین بندہ ہے، ہمارا بہترین بندہ ہے۔ اور بہترین کیوں ہے؟ انہ اواب، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ، اس کا تعلق خدا سے جڑا ہوا ہے، اسباب سے اس کا تعلق نہیں، اعمال سے اس کا تعلق ہے، اعمال سے اس کا تعلق اور ربط ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی تعریفیں کی کہ ان کی سلطنت، ان کی حکومت، ان کی دولت اور ان کی بادشاہت نے ان کو اللہ کے امر سے غافل نہیں کیا۔ مقصود خدا کی یہاں یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہر حال میں بندہ خدا کی طرف متوجہ رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ ایک طرف تو بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ساری دنیا کی نعمتیں ان کے تابع، ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام جن کو نعمتیں دی گئی تھیں، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، دولت ثروت تھی، لیکن سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، صحت تک کے چھین لیا، بیماری میں مبتلا کر دیا حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کے چھن جانے پر وہ کبھی ناشکری نہیں کی، نافرمانی نہیں کیا، اور خدا کے حکم کی بغاوت نہیں کی۔ خدا نے نعمتیں دی تھیں اور خدا نے نعمتوں کو لے لیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف اس بیماری میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ نے اس بندے کی تعریف کی کہ نعم العبد انہ اواب، کہ یہ ہمارا بہترین بندہ ہے، اس لیے کہ یہ ہماری طرف متوجہ ہے۔
تو دونوں قرآن نے مثالیں دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے، نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول ہے، محبوب ہے، اور اللہ نے راحت اور چین والی زندگی ان کو دے رکھی۔ اور ایک کے پاس سے نعمتیں چھین لی گئی اور نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، اولاد ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، صحت ختم ہو گئی، لمبی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، اور ایسی بیماری خدا کو یاد کرتے رہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بڑی مصیبت، بڑی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا۔ لیکن اس بیماری کے زمانے میں خدا سے غافل نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں بھی ان کی وہ تعریف بیان کی کہ یہ بہترین بندہ ہے اور یہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے یہی چاہتے ہیں کہ بندہ جھوپڑی میں رہے، اللہ کی یاد میں مصروف اور مشغول رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے اور خدا کی اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھے، اس کے اوامر پر اپنی زندگی بسر کرے۔ اور ایک آدمی فوم کے گدوں پر بیٹھا ہوا اور اس پر لیٹا ہوا خدا کی یاد میں مصروف اور مشغول ہے، وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بھی محبوب ہے کہ نعمتوں کی ہونے کی وجہ سے وہ آدمی کو محروم نہیں کر دیا جائے گا اگر وہ ان نعمتوں میں رہتا ہوا بھی اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ محبوب ہے اور برگزیدہ بندہ ہے۔ اور یہ عالم اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، وہ سارے عالم کے لیے دیا، ہر زمانے کے لیے دیا اور ہر فرد کے لیے دیا، تو یہ کسی کے لیے مخصوص یہ دین نہیں ہے، یہ دین عالمی دین ہے۔ لہذا کہ غربت اور افلاس میں رہنے والا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ کے دین کے پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی چین سکون والی زندگی گزارے گا اور راحت اور اطمینان والی زندگی بسر کرے گا، اللہ اس کی زندگی میں اطمینان اور راحت عطا کرے گا۔ اور اگر آدمی وسعت والی زندگی ہے اور خوب مال اور دولت سے نوازا گیا ہے اور وہ اللہ کے اوامر پر چلتا ہے، خدا کے دین کو اپنی زندگی میں اپنایا ہوا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا بندہ ہے۔ اس کے برخلاف دونوں کی زندگی کہ چوپڑ پٹی میں رہنے والا یا اونچے اونچے عالیشان محلوں میں رہنے والا خدا کے حکموں سے غافل سے ہو کر زندگی گزارے، نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی کا چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، وہ اس کی زندگی سے چھینا ہوا۔ ایک آدمی غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے، وہ غربت و افلاس تو دنیا کی وہ جھیل رہا ہے لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے بھی خدا کے عذاب کا مستحق ہے اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے۔